30واں پارہ ہے سورۃ المطففین، آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر فجار کا تذکرہ کرتا ہے تو ابرار کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ماقبل فجار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ فجار کا جو اعمال نامہ ہے تو ان کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، اور یہ سب سے نچلا مقام ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں ابرار کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے تو نیکوکاروں کا اعمال نامہ یہ علیین میں ہوگا۔ جس طرح ان کا اعمال نامہ علیین میں ہوتا ہے تو نیکوکاروں کا روح بھی علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف جب کافر اور فاجر انسان کا روح قبض کیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث نفس نکل جاؤ اللہ کے عذاب کی طرف۔ اس کے مقابلے میں جب مومن اور نیک و صالح انسان کا روح قبض کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ایک پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے نکل کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جا۔ پھر وہ روح فرشتوں کی طرف سے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمانی فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر مقرب فرشتے علیین میں ساتھ ہو کر چلے جاتے ہیں، جہاں جبریل ہے، جہاں میکائیل، یہ تمام اولو العزم جو فرشتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سجین یہ سب سے نیچے اور علیین سب سے عالی مقام، بلند مقام، تو یہ بلندی پہ علیین ایک مقام کا نام ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، یعنی یہ اعمال نامہ اس مقام پہ پہنچایا جاتا ہے۔ یشہدہ المقربون، جہاں پر مقرب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام پہ انسان کا، نیک انسان کا روح جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر مقرب لوگ، ایک طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں اور روایت کے مطابق وہاں جو پاکیزہ انسانوں کے ارواح بھی ہوتے ہیں تو وہ سب وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ جو نیکوکار ہے ان کے روح کو پروٹوکول کے ساتھ اپنے عالی مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، دوسری طرف ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک طرف فجار ہوتے ہیں جن کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور ابرار کے لیے ان الابرار لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، نیکوکار لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ پاک ایسی نعمتیں نصیب فرمائیں گے کہ جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، وہ صوفوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے، چونکہ ماقبل فجار کا تذکرہ ہوا اور اس سے پہلے مطففین کا تذکرہ ہوا۔ غلط راستے سے، غلط طریقے سے منافع حاصل کر کے، مال کما کر دنیا کا انسان عیش و عشرت کے تلاش میں رہتا ہے، میں جا کے کسی اعلیٰ ہوٹل کے اندر کھانا کھاؤں، میں کسی اعلیٰ عیاشی کے مقام پر پہنچ کے میرے لیے صوفے لگائے گئے ہوں، بیڈ لگائے گئے ہوں، میں وہاں پر اس طرح کے ٹیبلوں پر بیٹھ کے، کرسیوں پر بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں اور اس طریقے کے کھانے کھاؤں۔
تو یہ دنیا کا انسان عیش و عشرت کی تلاش میں رہتا ہے، یہ پیاسا ہوتا ہے، یہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے دنیا کے مختلف نظاروں کے تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کا انسان، تو دنیا کے اندر حلال اپنا کے اور حلال زندگی گزار کے اللہ کی طاعت میں آ کر پیغمبر کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ عیش و عشرت کی زندگی تیار کر رکھی ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہارے لیے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو میں نے ابھی نماز میں آیات مبارکہ پڑھی ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جو لوگ یہ بات کہہ چکے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پہ ڈھٹے رہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، چاہے میں غریبی میں ہوں میں مالداری میں ہوں، میری صحت ہو یا میری بیماری ہو، میری خوشی اور میرا غم، ہر آن ہر گھڑی بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہاں تک کہ اس کو موت آئے تو فرشتے اس کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور فرشتے کو ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ جل شان تمہارے لیے وہ تیار کر رکھا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے، جو ڈیمانڈ کرو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس سے وہاں کے محلات وہ اللہ جل شان نے ایسے تیار کر رکھے ہیں، بغیر کسی جوڑ کے ایک موتی کا محل اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وہاں پر ایک ایک جنتی کے لیے جو غلام، جو خادم ہوں گے، 1000 تک خادم ایک ایک جنتی کے ہوں گے۔ پھر جو برتن ہوں گے جس میں بندہ کھائے پیے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ پھر جو کپڑا پہنے گا وہ ریشم کا کپڑا پہنے گا۔ پھر وہاں پر اللہ جل شانہ نے انسان کو اتنی قوت اور طاقت سے نوازا ہوگا کہ جنت کی نہریں، وہ شراب کی نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ پانی کی نہریں، انسان کو ایک چھوٹی سی جنتی کو ایک چھڑی ملی ہوگی، اس چھڑی کے ذریعے سے اس نہر کو جس طرف لے جانا چاہے لے جائے گا۔ یفجرونہا تفجیرا، یہ اللہ نے وہاں جنت کی وہ مبارک نعمتیں، پھل کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو درخت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پھل خود آ کے انسان کے قریب، منہ کے قریب آ کے جتنا کھانا چاہے کھا لے، بقیہ چھوڑ دے واپس چلا جائے۔ تازہ گوشت، بہترین گوشت، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ آ کے آپ کے سامنے کٹ جائے گا، پیس ہو جائے گا، جیسے آپ چاہے اس طریقے پہ بنا دیا جائے گا، آپ جتنا چاہے کھا لیں گے، جو رہے اب دوبارہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ بدہضمی ہو جائے گی، یہاں تو تھوڑا سا زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جاتی ہے، ہاں نہیں شوگر بھی کوئی نہیں، بیماری تو نام تک نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب یہاں ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی بندہ کس حالات سے گزرتا رہتا ہے، وہاں فرمایا اعلان کیا جائے گا اب ہمیشہ نعمت اور خوشیوں میں رہو، اب تمہارے لیے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہ اعلان کیا جائے گا، اور ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا کوئی نہیں ہوگا۔ 30 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، جس طرح بندہ 30 سال کی عمر میں جوان ہوا کرتا ہے، ایسی جوانی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور حسن کا عالم یہ ہوگا کہ بازار لگے گا حسن کا، بندہ کو جو شکل پیاری لگے بس وہ صرف دل میں خیال ہے، وہ شکل خود بخود بنا دی جائے گی۔ اچھا وہ جو حسن ہوگا، بندہ گھر آئے گا، گھر والی دیکھی کہ آپ تو اس سے بھی زیادہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، تو گھر والی کا اس کو دیکھنے وہ اس کا حسن بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ جل شان نے وہ مبارک نعمتیں تیار کر رکھی ہے، چونکہ آج مومن نے ان نعمتوں کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، اس سے ان کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے چل رہے،
ہر ایک کے زبان پہ یہی باتیں، لہذا اس بات سے کرنے کا شوق، اس کے لیے سفر کرنا، بیوی بچے چھوڑنا، والدین چھوڑنا، ملک چھوڑنا آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے وہاں پر، کیونکہ دنیا میں آج ابھی یہ رواج بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے بڑے مہمان کے لیے صوفہ رکھتے ہیں اور اعلیٰ صوفہ رکھتے ہیں، تو یہاں اللہ بیان فرمائے علی الارائک ینظرون، وہاں پر صوفے لگائے، اور وہ صوفے جس کا کوئی بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا، اتنا پروٹوکول ہوگا ایک جنتی کا۔ اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ کے نظارے کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جنتی جنت کے اندر اتنے خوشحال ہوں گے، ان کے چہروں سے معلوم ہوگا کہ یہ خوشحال چہرے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بعض چہرے بڑے خوشحال تر و تازہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دنیا کا انسان سمجھتا ہے میں آج دنیا کے اندر بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک کنال گھر کا مالک بن گیا، اور میرے پاس فلاں قسم کی گاڑی آ گئی، اور میرے پاس فلاں قسم کے کپڑے آ گئے، فلاں قسم کے کھانے، میں اتنے پلازوں کا مالک بن گیا۔ بندہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ یقیناً اللہ فرماتے قسم ہے کامیاب ہو گیا یہ شخص، اعلیٰ درجے کی کامیابی جس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہوگی، ناکامی کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہاں کی نعمتیں وہ تو عارضی ہے، بندہ کتنا کمائے گا، کتنا حاصل کرے گا، کتنا جمع کرے گا، ایک دن آنے والے سب کو چھوڑ کے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ ایسی مبارک نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے، صحت ہمیشہ، جوانی ہمیشہ، خوشیاں ہمیشہ، گھر ہمیشہ، جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا وہاں پر بدہضمی بھی نہیں ہوگی، ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس ہضم ہو جائے گا، پسینہ کوئی نہیں ہوگا، بدبو کوئی نہیں ہوگی، دل ایک انسان کے مانند ہوں گے، کسی کے دل میں ذرا برابر کسی قسم کا کوٹ نہیں ہوگا، اللہ پاک ایسا بنا لیں گے۔ تو یہ اللہ جل شانہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ معلوم کریں گے ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی تر و تازگی۔ جس طرح دنیا میں لوگ کہتے ہیں اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے یہ بڑا خوشحال انسان ہے، کوئی غم کوئی ٹینشن نہیں اس کو، اور بعض لوگ بیچارے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبح شام پریشانی میں مبتلا انسان ہے۔ تو جنتی جنت میں نعمتیں ان کی جو چہرے ہوں گے وہ بتائیں کہ باقی یہ نعمتوں میں خوشحال انسان پڑا ہوا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، فجار چیخے چلائیں گے جہنم کے اندر ہمیں پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، تو پھر وہ پانی پلایا جائے گا جو جوش مارتا ہوا پانی ہوگا، اس کے ایک گھونٹ پینے سے اندر کا سارا نظام مایا ہو جائے گا، اور جو بہت زیادہ بد کردار ہوگا اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اور جب جنتی انسان پانی کا مطالبہ کرے گا یسقون، ان کو پلایا جائے گا، ان کو تو اللہ جل شانہ ایسا پلائیں گے من رحیق مختوم، شراب پلایا جائے گا، اور دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہوگا، لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، اللہ فرماتے ہیں ان کو پلایا جائے گا لیکن اس سے درد سر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے بدن کے اندر گندے خیالات اور گندے رغبتیں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ وہ پاکیزہ شراب ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا مختوم، جس کے اوپر مہر ہوگا، مہر شدہ ہوگا، ختامہ مسک، اور اس کے اوپر جو مہر لگا ہوا ہوگا اس مہر کا حال یہ ہوگا کہ وہ مشک کا بنا ہوگا، مراد یہ کہ وہ مہر بھی خوشبودار اتنا ہوگا جیسے مشک کی خوشبو چلتی رہتی ہے۔ اب شراب کا عالم کیا ہوگا؟
پھر دنیا کے اندر بندہ کسی مہمان کو پانی پلانا چاہے تو میٹھا پانی پلاتا ہے، تو اس کے اندر میٹھا بنانے کے لیے کوئی چیز ڈالتے ہیں، آمیزش مکسچر بنا لیں، تو وہ جو آمیزش ہوگی وہاں پہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تو وہ تسنیم کیا ہوگا، تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ جو تسنیم ہے یہ کیا ہے، اللہ خود تعارف کرواتے ہیں، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جو کہ اللہ کے قریب مقرب لوگ اس سے پیتے ہوں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، سورہ نبأ کے اندر بعض لب لباب بڑے جھام پلائے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا، کوئی فضول باتیں، کوئی جھوٹی باتیں، آج تو کان جھوٹ سے بھر گئے ہیں، بس زبانیں جھوٹ بول بول کے تک گئی ہے۔ اور جنت کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی لغویات نہیں، کوئی فاسد بیکار باتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس مبارک نعمتوں کو بیان کر کے بیچ میں سے ایک آیت وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں، تمہیں نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق ہے، محلات کے بنانے کا شوق ہے، دنیا کی عورتیں اور بیویوں کو حاصل کرنے کا شوق ہے، تمہیں دنیا کی جائیدادیں بنانے کا شوق ہے، سونا اور چاندی حاصل کرنے کا شوق ہے، تم وہ جنت کی مبارک نعمتیں میں رغبت رکھو۔ اگر کوئی رغبت رکھنا چاہتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت رکھنے والے اس میں رغبت رکھے، یہ اللہ کا بڑا سودا ہے۔ اور اللہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ جنہ، اللہ کا سودا جنت ہے، اللہ نے جنت مسلمان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اسی جنت کے عوض میں انسان سے اس کی زندگی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انسان کا نفس اور انسان کا مال یہ تو اللہ نے خریدا ہوا ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ مومن اپنا مال اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کرنے لگ جائے، اپنے بدن کو اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کرے، یہ جنت کی مبارک نعمتیں سب کو اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، ہرگز ایسا نہیں، یقیناً نیکوکاروں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کس نے بتایا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا گیا اعمال نامہ ہے، یشہدہ المقربون، کہ مقرب لوگ وہاں حاضر ہوں گے اس کے پاس۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ جو نیکوکار کا اعمال نامہ اوپر چلا جاتا ہے، جب یہ وفات پا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں دکھا دے، وہ اس کے اعمال نامے کو پڑھتے، اس میں نیک اعمال چلتے رہتے، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کے یا صوفوں پر بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی، یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی شراب جو کہ مہر شدہ ہوگی، ختامہ مسک، اس کا مہر مشکا ہوگا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی میں رغبت رکھنے والے رغبت رکھے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، جو کہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیتے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔